أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. تحویل قبلہ کی بحث چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچنے پر بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے رخ کرنے کا 16-17 مہینے تک رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا. یہود کی رعایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا تاکہ وہ دین سے قریب ہو. لیکن جب آپ نے اللہ کے حکم پر بیت المقدس کی طرف رخ کیا تو بہت خوش ہوئے, اور پھر جب اللہ کے حکم پر کعبہ کی طرف رخ کر لیا تو ناراض ہو گئے. معلوم ہوا کہ ان کی خوشی اپنے ذاتی مفاد سے وابستہ تھی. اللہ کے حکم پر ان کی خوشی متفرع نہیں تھی, اور اپنے مطلب کے خلاف حکم الہی دیکھ کر وہ بدک گئے, ناراض ہو گئے اور اشکال کرنے لگے کہ آپ لیجیے, حق سمجھ کے اگر آپ نے بیت المقدس سے رخ کیا تھا تو اسے کیوں چھوڑا, ہے کہ نہیں, اور اگر جو حق نہیں تھا تو کیوں کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو, کسی بنا میں, کسی تعمیر میں, کسی جگہ میں کوئی خصوصیت نہیں ہے. اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو کعبہ بھی محترم, حکم کے خلاف ہو جائے تو کعبہ کا احترام بھی ثابت. لیکن اصل احترام حکم الہی کو ہے, اور جہد کوئی چیز نہیں, اور وہ مکان کوئی چیز نہیں, وہ جگہ کوئی چیز نہیں. انسان کو تو خلیفہ بنایا گیا تھا, جب وہ گمراہ ہو جاتا ہے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. سارے انسان ظاہر کائنات میں سب سے افضل ہے, اور انسان مخدوم ہے, ساری کائنات خادم ہے. تو مخدوم کا جب دو حال ہے, بنتا ہے بگڑتا ہے, خیر و شر سے متصف ہوتا ہے. لیکن اسی انسان کے گھر جنم لینے والا ابو جہل بن جاتا ہے, اسی اچھے خاندان میں پیدا ہونے والا ابو طالب بن جاتا ہے, ابو لہب بن جاتا ہے. تو ظاہر ہے یہی انسان ہے, یہی ہاتھ پیر ہے. تو بھلا بنائے کعبہ میں کیا خصوصیت ہے کہ نہیں. اس لیے وہ اللہ کے حکم سے بابرکت ہے. فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٍ, ہر ایک کے لیے وجہ ہے, وہ اس کی طرف رخ کرنے والا ہے. بس تم سبقت کرو خیرات میں. اصل انسان میں سبقت الی الخیرات کا جذبہ ہونا چاہیے, اور خیر جبھی کوئی چیز بنتی ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق ہو. اس لیے اصل جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیرات میں اور نیکیوں میں سبقت عطا فرمائیں. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو سبقت کرنے کی چیز کیا ہے, انسان کو سبقت کہاں کرنا چاہیے. لہذا اپنی آخرت کی تعمیر میں اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے اعمال صالحہ میں سبقت کرنے کا میدان یہ ہے کہ ہر صحابی ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہتے تھے, لیکن کسی کو نیچا دکھانے کا جذبہ نہیں تھا. حضرت عمر خود کہتے ہیں میں بہت سوچتا تھا کہ کم سے کم ابو بکر سے کبھی تو آگے بڑھ جاؤں, لیکن کوئی ایسا موقع ہاتھ نہیں آیا جب ابو بکر سے میں سبقت کر جاتا. جبکہ تبوک کے موقع پہ زیادہ مال مقدار میں ابو بکر سے بھی زیادہ مقدار میں مال بھیجا تھا عمر فاروق نے, لیکن جب حال کھلا تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر نے آدھا بھیجا اور ابو بکر نے پورا مال دے دیا. تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی آدھے ہی پہ رہ گئے, ہے نہیں. اس لیے صحابہ میں اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات تھی, رسول اللہ نے جو تربیت کی,
وہ خیرات میں، مبرات میں، صالحات میں سبقت کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ فرمایا کہ یہی بات تمہارے اندر بھی آنی چاہیے، یہود ہوں نصارہ ہوں، سب صاحب کتاب ہیں، یہ سبقت فی الخیرات کو پکڑیں۔ فرمایا تم جہاں بھی رہو یأتی بکم اللہ جمیعا، تم سب کو اللہ اکٹھا کر دے گا، اور جب اکٹھا کرے گا تو تمہارا خلاصہ دیکھا جائے کیا کما کے لائے۔ اس لیے فرمایا کہ اس میں جھگڑا مت کرو، خیرات میں جھگڑا کرو، خیرات میں آگے بڑھو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایک ادنا سی چیز کو ہے کہ نہیں، ایک رائی کے دانہ کو وہ پہاڑ بنا دیتی ہے۔ میں اسی پہ ایک بات یہ بھی عرض کرتا ہوں، اللہ کی قدرت یہ بھی ہے، ایک نااہل کو اہل بنا دیتی ہے، ایک کافر کو اس کی قدرت ہے مومن بنا دیتی ہے، ایک عام مومن کو اس کی قدرت ولی بنا دیتی ہے، ایک اس کی قدرت ایک ولی کو ہے اولیاء صدیقین میں پہنچا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اگر یہ قدرت ہے کہ مٹی کو سونا کر دے تو اس کی قدرت یہ کیوں نہیں ہے ایک عامی کو اپنے اولیاء میں داخل کر دے، ہے کہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں قدم بڑھانا پڑے گا۔ اللہ کی قدرت تو ہمیں اولیاء کبار میں شامل کرنے سے عاجز و قاصر نہیں ہے۔ اس کی قدرت جو ہے، اس کی قدرت اس بات کے لیے بالکل تیار ہے، کھلی ہوئی ہے، لیکن ہم ہے کہ ہم بھی تیار رہیں تو فائدہ ہوگا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، جہاں سے بھی آپ نکلیں آپ اپنے چہرے کو متوجہ رکھیے مسجد حرام کی جانب، یعنی جہاں بھی ظاہر یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ اگر کوئی شخص کعبے کو دیکھ رہا ہو تو کعبے کی طرف رخ کر کے اس کو نماز پڑھنا اور کعبہ کی مواجہت میں نماز پڑھنا فرض ہے۔ لہذا ہے کہ نہیں، اگر کعبے سے ہٹا ہوا چہرہ ہو یا رخ ہو تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، لیکن جس شخص کو کعبہ دکھ نہ رہا ہو، کعبہ سے دور ہو اور اس کو دیکھ نہ رہا ہو تو ظاہر ہے کہ اندازے سے تحریر سے کعبہ کی طرف رخ کرے گا وہ۔ اس لیے مواجہات اگر کچھ ساقط بھی ہوگی تب بھی نماز ہو جائے گی۔ لہذا احناف یہاں یہ بات بتاتے ہیں کہ اسی آیت کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ جہت قبلہ کا ہمارا کعبہ کیا ہے، جہت قبلہ، قبلہ جو ہے قبلہ کی جہت میں اگر ہم کھڑے ہیں رخ کر کے تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں من حیث خرجت، اور جہاں سے آپ نکلیں اپنے چہرے کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی جانب، یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف رخ کرنے کا حکم دیا اور اس حکم کے اندر بھی ہے 2 مرتبہ نسخ جاری ہوا، اس کا راز یہی ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر اطاعت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا یا نہیں، ہماری بات ماننے کا جذبہ پیدا ہوا یا نہیں، لیکن یہی چیز اصل ہے، نہ یہ کہ قریش کے لوگ کرتے ہیں یا خاندان کے لوگ کرتے ہیں یا ہمارے علاقے کے لوگ کرتے ہیں اس لیے وہ کام کر رہا ہے، اس لیے اگر وہ کام کرتا ہے تو پھر حق واضح ہونے پر چھپتا نہیں، بس وہی اپنی پرانی جو ہے لکڑی سے ہانکتا رہتا ہے۔ یہ فرما دیا کہ دیکھو تمہارے رب کی طرف سے یہ حق ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، لہذا تم اگر حق کو چھوڑ دو گے اور اس کا اتباع نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں ظاہر اس کی سزا دیں گے۔ ایک خاص وجہ مسلمان ویسے جہاں چاہے جس جہت میں چاہے ہے کہ نہیں نماز پڑھ لے، اگر معلوم نہیں ہے تو تحری کر کے جس جہت میں بھی نماز پڑھے گا ہو جائے گی، لیکن ایک اور ساری دنیا کو ایک ہی نقطے پر اللہ نے متوجہ کرنے کا حکم کیوں دیا تھا، اس کا راز یہی ہے کہ انسان بہت منتشر، انسان بڑا منتشر ذہن ہے، یہاں نیت باندھتا ہے فرد شام چلا گیا، مصر میں کوئی ہنگامہ اور وہاں ٹال رہا ہے کہ نہیں، اس لیے اس کا ذہن و دماغ بہت تیز ناشتا ہے، اس کے ذہن کو دماغ کو مرکوز رکھنے کے لیے ایک جہت دی گئی، ورنہ حقیقت میں کعبہ بھی اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ معبود ہے تو کافر ہو جائے، لیکن بت خانہ اور جو ہے کعبے میں کیا فرق ہے، بت خانے میں جو بت رکھا ہے اس کو وہ معبود سمجھ کے کرتا ہے اور مسلمان جو ہے اس کو معبود سمجھ کے نہیں کرتا، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو اینٹ پتھر ہیں دونوں سب برابر ہو جائیں گے، لیکن اس لیے کعبے کو جو سجدہ کیا جاتا ہے امر الہی کو سجدہ کیا جاتا ہے، حکم الہی کو سجدہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نہیں، اور غیر مسلم جو سجدہ کرتا ہے وہ اسے معبود سمجھ کے سجدہ کرتا ہے، لیکن بظاہر شکل ایک ہے لیکن
اس کے اندر فرق بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر چلنے ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔